السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 3 جس کا نام ہے جاوید کے نام، اس کے شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے اور شعر نمبر 4 ہے: میں شاہ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر۔ حوالہ شعر ہے، یہ صنف کے لحاظ سے، صنف شاعری کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے وہ غزل کی حیت پر لکھی گئی ہے۔ اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں: شاہ، اس کا مطلب ہے ٹہنی، چوٹی ڈالی۔ طاق سے مراد ہے انگور کی بیل یا انگور کا درخت۔ غزل آپ کو پتہ ہے صنف شاعری میں ایک چیز ہے، اس کی تفصیل تو ہم یہاں نہیں بتا سکتے، یہاں پر اس سے مراد ہے شاعری۔ اور ثمر سے مراد ہے پھل۔ لالہ پھول ہے، اور ایک پھول ہے سرخ رنگ کا جو پھول ہوتا ہے اس کا نام ہے لالہ کا پھول، تو یہاں پر لالہ سے مراد ہے پھول۔ فام فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رنگ والا، رنگت والا۔ لالہ فام سے مراد ہے لالے کے پھول کے رنگ والا۔ میں شراب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں میں نوشی، جس کا مطلب ہوتا ہے سگریٹ پینا یا شراب پینا، اور میں لالہ فام، جب تینوں لفظ اکٹھے ہوئے میں لالہ فام، تو لالہ کے پھول کے رنگ والی شراب جو رنگ میں سرخ ہوتی ہے، یہ شراب اور بہت نایاب قسم کی شراب اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے شاعر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس نظم کا مفہوم ہے، اس شعر میں شاعر علامہ اقبال خود کو انگور کی بیل کی ایک ٹہنی اور اپنی شاعری کو انگور کہہ کر بیٹے سے مخاطب ہیں کہ تو اس انگور سے نایاب قسم کی شراب تیار کر، مطلب یہ ہے کہ میری شاعری سمجھ اور اس سے فائدہ حاصل کر۔ تشریح ہے اس نظم کی۔ شاعر علامہ محمد اقبال، جن کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنی پر اثر اور پر تاثیر شاعری میں روحانی طور پر، اس شاعری کے ذریعے آپ روحانی طور پر بیمار امت کو خودی اور خودداری کا درس دے کر روح کا علاج آپ کی شاعری کرتی ہے۔ یہاں پر حکیم، آپ کو پتہ ہے حکیم جو علاج کرتا ہے امت مطلب پوری کو امت، جس طرح ایک حکیم بیماری کا علاج کرتا ہے، تو علامہ اقبال کی شاعری ہماری روح کی گندگی کو، روح کی کمزوری کو، روح کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، یعنی ہیل کرتی ہے اندر سے۔ اور اقبال نے اس شعر میں اپنی ذات کو انگور کی بیل سے اور اپنی شاعری کو انگور سے تشبیہ دے کر امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح انگور سے خاص قسم کی لالہ کے رنگ جیسی شراب تیار ہوتی ہے، اسی طرح میری شاعری سے آپ کے لیے میری شاعری میں آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اپنے اندر مذہبی، ملی، سیاسی شعور پیدا کرو اور اپنے ملک و قوم کے لیے کارآمد بنو، معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرو۔ اس میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ تم لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ان کے خیالات اور افکار، نظریات اور تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، اور خاص کر اقبال کی شاعری کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں خودی، خودداری، معرفت کا وہ پیغام موجود ہے جو ایک عام آدمی کو خاص انسان بنا کر بلند مرتبے تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اس شعر میں اقبال نے کھل کر اور بڑے واضح انداز میں اپنی شاعری سے فائدہ اٹھانے کا پیغام دیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً شہرا کا میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں، تو یہاں پر اقبال ایک طرح سے اپنی شاعری کی تعریف کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی تعریف سے زیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری تم لوگوں کے لیے ایک کارآمد چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی ذات کے اندر تبدیلی لے کر آؤ، کیونکہ اقبال کی شاعری کبھی خودی پر سمجھوتا نہیں کرنے دیتی، اور جس قوم کی خودی سلامت ہو وہ کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتی، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے وہ کبھی کسی کا غلام نہیں بن سکتا اور نہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔